نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لغت المسلم کا نیا سبق ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ اثاث الصف کلاس کے سامان کے بارے میں ہے، یعنی کلاس کے بارے میں جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ جملے کی جمع ہے النہی، منع، جمل النہی فی اثاث الصف، کلاس کے سامان کے بارے میں نہی کے جملے، یعنی آپ کلاس میں کسی چیز سے کسی کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں تو کس طرح کے جملے اور کس طرح کے اسالیب آپ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لا تدع النوافذ مفتوحة، لا تدع النوافذ مفتوحة، کھڑکیاں جو ہے وہ کھلی مت رکھو، یعنی جیسے آپ جا رہے ہیں اور کلاس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی کھڑکیاں بند کر کے آنا، کھڑکیاں کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ لا تدع النوافذ مفتوحة، کھڑکیوں کو کھلا مت چھوڑو۔ ودع یدع سے بھی ہے یہ، اور اسی طرح النوافذ نافذہ کی جمع ہے، کھڑکی کو کہتے ہیں۔ مفتوحة کھلا ہوا، مفتوح اسم مفعول کا صیغہ ہے، مفتوحہ اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ حسناً سأسدها جميعاً، ٹھیک ہے میں سب کو بند کر دوں گا۔ سد یسد اس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا، بند کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جملہ ہے لا تسکن الباب بشدۃ، سک یسک اس کا معنی ہے دروازے کو زور سے بند کرنا، یعنی زور سے مار کر جو بند کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، سک یسک نصر ینصر سے۔ اور اسی طرح طرق یترک اس کا معنی ہے آہستہ سے دروازہ بجانا یا آہستہ سے دروازہ بند کرنا، جیسے طرق الباب طرقا خفیفا او طرق الباب طرقا شدیدا بھی آپ بول سکتے ہیں، یعنی زور سے بند کیا، یہ زور سے دروازہ بجایا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اعتذر کنت مستعجلا، اعتذر میں معذرت چاہتا ہوں۔ اعتذر یعتذر اعتذار باب افتعال سے ہیں۔ اعتذر واحد متکلم کا صیغہ سے۔ کنت مستعجلا میں جلدی میں تھا، کنت مستعجلا میں جلدی میں تھا۔ استعجل یستعجل استعجال باب استفعال سے، اس کا معنی ہے جلدی کرنا، یعنی میں جلدی میں تھا۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے لا تطبل علی الکراسی، لا تطبل علی الکراسی، طبل یطبل تطبیل باب تفعیل سے ہے۔ طبل یطبل طبلا اس کا معنی ہے ڈول بجانا، یعنی آپ جیسے کہیں پر بیٹھے ہوں اور آپ اسی چیز کے اوپر ڈھول پیٹنا شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر علی الکراسی، کراسی جمع ہے کرسی کی، یعنی لا تطبل علی الکراسی، کرسیوں پر ڈول مت پیٹو، جیسے بندہ کرسی پر بیٹھا ہو اور اسی کے اوپر جو ہے نا دونوں ہاتھ بجا کے اس کو ڈول بجانا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں لا تطبل علی الکراسی۔ وما علاقتک انت، آپ کا کیا کام ہے، آپ کو کیا کام ہے۔ وما علاقتک انت آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، یعنی آپ کا کیا کام میں جو بھی کروں۔ لا تکتب علی الجدران، کتب یکتب سے، لا تکتب نصر سے مت لکھو، علی الجدران دیواروں پر، جدران جدار کی جمع ہے، دیواروں کو کہتے ہیں۔ حسناً لن افعل، ٹھیک ہے میں ہرگز دوبارہ نہیں کروں گا، حسناً لن افعل۔
اسی طرح پانچواں جملہ ہے لا تعبث بالازرار الکہربائیۃ، عبث یعبث یعنی فضول کام کرنا، کوئی بیکار کام کرنا، لا تعبث یا کھیلنا، لا تعبث بالازرار الکہربائیۃ، بجلی کے تار کے ساتھ مت کھیلو، یعنی ظاہر ہے بجلی کے تار کو فضول میں جو بٹن بار بار دبا رہا ہے بند کر رہا ہے تو یہ فضول کام ہے اور اس کو بغیر ضرورت کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تو اس لیے اس کو عبث سے مراد دیا لا تعبث بالازرار الکہربائیہ، ازرار زر کی جمع، زر کہتے ہیں بٹن کو، الکہربائیہ بجلی کی، اعتذر ولن اعاود العبث بها، اعتذر اوپر گزر گیا میں معذرت چاہتا ہوں، عاود یعاود معاودہ، ولن اعاود ہرگز میں نہیں دہراؤں گا، العبث بها دوبارہ اس کے ساتھ فضول یعنی کھیل کو، یعنی میں اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں ولن اعاود العبث بها، یعنی اس فضول کام کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو یہاں پر جو دہرانے کی بات ہوئی ہے وہ اس عبث کی بات ہوئی ہے جس اوپر روکا گیا لا تعبث، تو اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ولن اعاود العبث بها، یعنی اس فضول کام کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ لا توقد المصباح فنحن فی نہار، اوقد یوقد ایقاد باب افعال سے ہیں، اس کا معنی ہے جلانا، روشن کرنا، تو لا توقد المصباح یعنی بجلی مت جلاؤ، بجلی مت جلاؤ، بجلی روشن مت کرو، فنحن فی نہار ہم دن میں ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں، نحن جمع متکلم کی ضمیر ہے، نحن ہم فی نہار دن میں ہیں۔ اگلا لفظ ہے ظننتہ زر المروحہ، ظننتہ زر المروحہ میں نے گمان کیا یعنی پنکھے کا بٹن، ظن یظن اس کا معنی ہے گمان کرنا، ظننت واحد متکلم کا صیغہ یعنی ظننتہ یعنی میں نے اس کو گمان کیا، زر المروحہ پنکھے کا بٹن، جیسے پنکھے کا بٹن سمجھ کے اس کو میں نے دبا دیا تو وہ جو ہے وہ لائٹ کی بٹن تھی تو اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، ظننتہ زر المروحہ۔ اگلا لفظ ہے لا تشغل المروحۃ فالجو بارد، شغل یشغل تشغیل جلانا چلانا، اور المروحہ پنکھا، مراوح جمع آتی ہیں، الجو موسم کو کہتے ہیں، الجو، الفصل، المناخ اور الطقس یہ سارے جملے اس موسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بارد ٹھنڈا، یعنی پنکھا مت چلاؤ موسم ٹھنڈا ہے، عندی عندک بارد وعندی حار، حار آپ کے لیے ٹھنڈا ہے لیکن میرے لیے تو گرم ہے۔ لا تلعب بزجاجة نافذة لئلا تنكسر، لعب یلعب، لا تلعب سمع سے یہ لا تلعب مت کھیلو، بزجاجة نافذة، زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، النافذة کھڑکی، زجاجة نافذة یعنی کھڑکی کی جو ہے وہ شیشہ، لئلا تنکسر، انکسر ینکسر انکسار اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا، تاکہ ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے، کسر یکسر تکسیر اس کا معنی ہے توڑنا، ٹھیک ہے۔ لا تلعب بزجاجة نافذة لئلا تنکسر، کھڑکی کی شیشے کے ساتھ مت کھیلو تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ لا تخف علیہا فإنها قویۃ، اس پر مت ڈرو، خاف یخاف اس کا معنی ہے ڈرنا، سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، اور علیہا اس پر، فإنها قویۃ اس لیے کہ وہ یہ بہت مضبوط ہے، قویہ، قوی مضبوط کو کہتے ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، قویہ کیونکہ نافذہ مؤنث ہے اس لیے قویہ لے کر آئیں۔ لا تدخلن اصبعک فی ثقب المقبس، ادخل یدخل ادخال، لا تدخلن فعل نہیں تاکید ہے یہ، مت داخل کرو ہرگز، اصبعک اپنی انگلی، فی ثقب المقبس، ثقب سوراخ کو کہتے ہیں، مقبس یہ جو ہے یہ جو پلگ وغیرہ کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں چارجنگ یہ جو ہم لوگ تار ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مقبس،
بجلی کی بٹن میں جو سوراخ ہوتا ہے جو چارجنگ وغیرہ کے لیے جو چھوڑا جاتا ہے اس کو مقبض کہتے ہیں، ثقب سوراخ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ثقب یثقب تثقیب، اس کا معنی ہے سوراخ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ثقب یثقب اگر یہ نثرت سے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چھیدنا، یعنی کسی کے جو چھلکے وغیرہ جو چھیدتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں۔ اتظنہ یکہرب، ظن یظن، جیسے ابھی میں نے اوپر پڑھا کہ آپ کو بتایا کہ ظن یظن نثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اتظنہ، کہ آپ اس کو گمان کرتے ہو کہ یکہرب، تو یہ جو ہے وہ کرنٹ لگائے گا، کہرب یکہرب، یعنی کہربتاً، باب فعل سے ہے یہ، یعنی کرنٹ مارنا۔ اتظنہ یکہرب، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کرنٹ مارے گا؟ نعم، جی ہاں۔ وصعقتہ قاتلۃ، جی ہاں اس کی جو کرنٹ ہے وہ قتل کرنے والی ہے۔ صعقہ، بجلی کی چمک کو، کرنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصعقتہ قاتلۃ، اس کی جو کرنٹ ہے وہ قاتل ہے، قتل کرنے والی ہے۔ لا تقفل الباب، دروازے کو تالا مت لگاؤ۔ اقفل یقفل، اقفال یعنی اس کو تالا لگانا۔ بل اقفلہ لئلا يدخل احد، میں تو تالا لگاؤں گا تاکہ کوئی ایک داخل نہ ہو جائے۔ اقفل، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لا تدقن مسمارا فی الجدار، لا تدقن مسمارا فی الجدار، دق یدق جو ہے اس کا معنی ہے سوراخ کرنا، دیوار میں سوراخ کرنا۔ لا تدقن مسمارا فی الجدار، یعنی سوراخ مت کرو، یعنی مت لگاؤ۔ مسمار کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، یہ کیل وغیرہ، فی الجدار دیوار میں۔ لا تدقن مسمارا فی الجدار، دیوار میں کیل مت لگاؤ۔ اور اسی طرح دقق یدقق التدقیق، باب تفعیل سے اس کا معنی ہے چیک کرنا، جیسے تدقیق التسجیلات، تدقیق الحساب، تدقیق السجلات یعنی رجسٹر وغیرہ چیک کرنا، تدقیق القراسات کاپیاں چیک کرنا، تدقیق الحساب اکاؤنٹ وغیرہ چیک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لا تدقن مسمارا فی الجدار، دیوار میں کیل مت ڈالو، مت لگاؤ۔ اذن کیف نعلق المشجب، مشجب کہتے ہیں ہنگر کو، جمع مشاجب آتی ہے۔ اسی طرح کلاب بھی کہتے ہیں، سنارہ بھی کہتے ہیں، کبشہ بھی کہتے ہیں، کبشۃ الثیاب، مشجب لتعلیق الثیاب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ علق یعلق تعلیق، اس کا معنی ہے لٹکانا۔ اذن کیف نعلق المشجب، پھر ہم ہنگر کیسے لٹکائیں گے؟ تو یہ 12واں جملہ ہے، لا تتسلق سیاج السلم لئلا تنزلق، سلق تسلق یتسلق، تسلق کہتے ہیں جو ہے وہ پسلنا۔ سیاج السلم، سیڑھی کی جو جالی وغیرہ ہوتی ہے لوہے کی، جنگلہ، سیڑھیوں میں عام طور پر لوہے کا جو جنگلہ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس میں بچے نہ گر جائیں، بندہ پکڑ کے اوپر جائے، اس کو کہتے ہیں سیاج السلم۔ اور اس کو عربی میں سیاج حدیدی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سیاج، بلکہ شبکۃ حدیدی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ لا تتسلق سیاج السلم لئلا تنزلق، سیڑھی کی جو جالی ہے اس میں جو ہے لوہے کے جو جنگلہ وغیرہ ہوتا ہے اس پہ مت پسلو، لئلا تنزلق، تاکہ آپ پسل مت جائیں۔ انزلق ینزلق، انزلاق کہتے ہیں پسل جانے کو، لئلا تنزلق، تاکہ آپ پسل نہ جائیں۔ لا تخف علی فانا ماہر، میرے اوپر خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، میں ماہر ہوں، مجھے مہارت ہے۔ لا تمسح السبورة دعنی اکتب، بورڈ مت مٹاؤ، چھوڑ دو تاکہ میں لکھوں۔ مسح یمسح، فتح سے، اور اس کا معنی ہے مٹانا۔ سبورہ، بورڈ کو کہتے ہیں سبورۃ البیضاء، سبورۃ سوداء، ٹھیک ہے۔ دعنی اکتب، چھوڑو میں لکھوں۔ حسنا سانتظرک، ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظر ینتظر، انتظار کرنا۔ لا تترک مصابیح الصف متقدۃ، کلاس کی جو بجلی ہیں، لائٹیں ہیں، ان کو کھلی ہوئی یعنی کھلے مت چھوڑو، متقدہ
کھلے، ٹھیک ہے. حسناً سأطفئها ولا ابقی مصباحا متقدۃ، ٹھیک ہے میں ان کو بند کر دوں گا اور کسی لائٹ کو کھلا ہوا نہیں چھوڑوں گا. سأطفئها، اطفأ یطفئ، اطفاء اس کا معنی ہے بند کرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی بجھانا. ولا ابقی مصباحا متقدۃ، ابقا یبقی ابقاء اس کا معنی ہے باقی چھوڑنا. بقیہ یبقا سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا، اور یہ باب فعال سے اس کا معنی ہے باقی چھوڑنا. کسی لائٹ کو میں کھلا نہیں چھوڑوں گا. لا تدخل قبل ان تدق الباب، دروازہ بجانے سے پہلے مت داخل ہو جاؤ. دقہ یدق اس کا معنی ہے نصرت سے دروازہ بجانا. دخل یدخل اس کا معنی ہے داخل ہونا. آئیے بتا رہے ہیں دققتہ مرارا لکنک کنت سارحا فی فکرک، میں نے کئی مرتبہ اس کو بجایا. دققتہ میں نے بجایا، مرارا کئی مرتبہ، مفرد اس کی آتی ہے مرتن. لکنک کنت سارحا فی فکرک، لیکن آپ اپنے سوچوں میں گم تھے. سارحا یعنی گم تھے، فی فکرک اپنی سوچ میں. لا تجلس امام السبورہ، بورڈ کے سامنے مت بیٹھو. لا استطيع ان انظر الا عن قرب، میں دیکھ نہیں سکتا مگر قریب سے. لا استطيع ان انظر الا عن قرب. لا تلطخ جدران الصف، لا تلطخ مت گندہ کرو. تلطخ یا تلطخ، تلطخ اس کا معنی گندہ کرنا، اور اسی طرح لطخ یلطخ، تلطیخ اس کا معنی بھی گندہ کرنا، یعنی برے کام کرنا. مثال جیسے آپ کہتے ہیں کہ تلطخ فلان بامر قبیح، فلاں برے کام میں ملوث پایا گیا، ٹھیک ہے. التبس بجریمۃ تلوث، یا جو ہے وہ توسخ یا تنجس، یا التبس بجریمۃ تلوث یا توسخ، یعنی فلاں برے کام میں پایا گیا. لا تلطخ جدران الصف، کلاس کی جو دیواریں ان کو گندہ مت کرو. اخطأت ارجو المسامحہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو یہ آپ کے سامنے تقریباً 17 سوال و جواب آ گئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ ہر ایک کا معنی اور جملے کا معنی، مرادی معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان تمام جملوں کو آپ اپنی یعنی زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر ان جملوں کو اپنے تکلم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ عربی سیکھنے پر قادر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.